السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6502۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو آدمی میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اس سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جو کسی میرے محبوب، میرے دوست، میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی سمجھیے اللہ پاک کی دوستی، اللہ پاک کی محبت کا مل جانا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ فرشتوں کا سردار جبریل امین اس سے محبت کرتا ہے، ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبریل امین ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم سارے اس سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات اور دلچسپ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی محبت اور مقبولیت کو اللہ زمین پہ اتار دیتا ہے، پھر وہ جس درخت کے پاس سے بھی گزرے تو وہ درخت بھی اس کو سلام کرتا ہے، وہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزر جائے تو پہاڑ بھی باقی پہاڑوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس سے آج اللہ کا دوست گزر کے گیا ہے۔ یعنی اللہ کی دوستی اور اللہ کی محبت یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔
دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ قرب، یہ محبت، یہ دوستی میں حاصل کرنا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ اسی حدیث قدسی میں اللہ پاک نے اپنی محبت کا راز بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ میرا بندہ میرا قرب، میری محبت فرائض کے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت ملتی ہے فرائض کی پابندی سے۔ اگر آپ کے دل میں فرائض کی پابندی کا شوق ہے تو پھر آپ جان لیجئے آپ اس قابل ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، آپ کو اللہ کی محبت مل سکتی ہے۔ محبت کے لیے فرائض کی پابندی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اپنی عبادات میں سے جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے اللہ اس کو فرض کرتا ہے۔ بخاری شریف کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ کوئی ادھر کھڑا ہے، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، جماعت کروائی، آپ نے قرآن پڑھا، آپ قرآن پڑھیں اور آج کا کوئی قاری پڑھے تو فرق تو ہے نا۔ اگلا دن ہوا، مدینے والوں کو پتہ چلا، سارے آ گئے۔ تیسرا دن مسجد بھر چکی ہے، چوتھے دن مدینہ پاک کے آس پاس کی ڈھاریوں والے لوگ بھی آ گئے، اوالی مدینہ بھی آ گئے۔ انتظار کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی نہ آئے۔ فجر کی نماز کے ٹائم آپ باہر تشریف لائے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، تمہارا مسجد میں آ جانا مجھ پہ مخفی نہیں تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا تم آ چکے ہو، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں نکلے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ تہجد کی باجماعت نماز اللہ کو بڑی پسند آ گئی تھی، اتنی پسند میں ڈر گیا، خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، کہیں اللہ یہ تہجد کی باجماعت نماز میری امت پہ فرض نہ کر دے۔ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند عبادت ہوتی ہے اس کو اللہ فرض کرتا ہے۔ فجر کا مقام تہجد سے بھی زیادہ ہے، ظہر کی نماز کا مقام تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، عصر کی نماز کا مقام تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، مغرب کی نماز کی شان تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی محبت اس خوش نصیب کو ملتی ہے جس کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت فرضی نماز کی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی فرضی نماز ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے میدان میں صحابہ ساتھ ہیں، وہ دیکھو نوجوان کرکٹ کے میدان کی خاطر نمازیں چھوڑنے والے، بلیٹ کی خاطر نمازیں چھوڑنے والے، طرح طرح کی گیموں کی خاطر نمازوں کو ضائع کر دینے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں، اور جنگ کون سی ہے؟ گولے بندوقوں والی، چھپ کے لڑنے والی نہیں، تلواروں والی جنگ ہے، جنگ جاری ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا بازو کٹا ہوا، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے۔ اسی آن عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول اگر ہم نے عصر کی نماز ایسے ہی شروع کر دی دشمن ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو ذبح کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے مجھے اس جہاد کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں کی، ادھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی خطرہ ہے
تو تم دو جماعتیں بنا لو، ایک دشمن کے سامنے کھڑی رہے لڑتی رہے، دوسری میرے پیچھے آئے، میں ان کو نماز پڑھا دیتا ہوں، جب یہ پڑھ لیں تو پھر یہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، پھر وہ دوسری جماعت آ جائے، میں ان کو نماز پڑھا دوں گا۔ اس انداز سے نماز کا تھوڑا سا طریقہ بدل لو، لیکن جہاد کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں۔ آج بدبختی کا عالم یہ ہے، ہم نے پیری ان لوگوں کو مانا ہے جو پرلے درجے کے ہیں ہی بے نماز۔ ہم تعویذ ان سے لیتے ہیں جنہوں نے کبھی غسل کر کے نہیں دیکھا، وضو کر کے نہیں دیکھا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کو پہنچی سرکاریں، اور کوئی نام لے دے کوئی فقیر تو کہتے ہیں جی نمازیں پڑھے۔ تم جیسے جو گناہ کرتے ہیں یہ فقیر لوگ ہیں، انہوں نے کون سے کبھی گناہ کیے، ان کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے بھی زیادہ پہنچے ہوئے۔ میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے جہاد کے میدان میں نماز معاف نہیں کی، یہ فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے، یہ مجاور بن کے قبرستان ڈیرے لگائے ہوئے جو پرلے درجے کے ہیں بے نماز، یہ کون ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نماز معاف کر دے؟ فرضی نماز اللہ نے معاف نہیں کی۔ اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی فرض نماز ہوتی ہے۔ دیکھ، ایک اللہ کا دوست ہے، آدھی دنیا کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا حکمران۔ تجھے چند سلامیاں کیا مل گئی ہیں، سلوٹ کیا تجھے لگنے لگے ہیں، تو اپنی اوقات سے باہر ہو گئے، تیری گردن میں سریا آ گئے۔ یہ سریا کیا اسرائیل کے سوا ٹوٹے گا نہیں؟ دیکھ، آدھی دنیا کا حکمران ہے۔ آج کسی کے پاس گاڑی آ جائے، وہ مسجد میں آنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں، فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز سے ہی تو نمازیوں کا پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر پہ ہی تو سختی کیا کرتے تھے، فجر پہ ہی تو کاؤنٹنگ ہوتی تھی، فجر پہ ہی تو فیصلہ ہوتا تھا ایماندار کون ہے اور منافق کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر نماز پڑھ لیتا ہے، اصبح طیب النفس، یہ میری امت کا طیب انسان ہے، پاکیزہ انسان ہے، سارا دن شیطان کا حملہ اس پہ نہیں چل سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بھی ہے، جدی پشتی اہل حدیث، جدی پشتی مسلمان، جس کا باپ مسلمان، دادا مسلمان، لڑی اہل حدیثوں کی ہے، لیکن اس کی فجر کی نماز بستر پہ گزرتی ہے۔ بخاری شریف میں نے 2 جگہ پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فجر کی نماز کے چور کو کیا بولا ہے؟ آپ فرماتے اصبح خبیث النفس، یہ میری امت کا خبیث انسان ہے، جس کی فجر کی نماز بستر پہ گزرتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اس کو خبیث کہا ہے، خبیث۔ میں ایک طرف اپنے محبوب پیغمبر کی اخلاق کی زندگی پڑھتا ہوں نا، میرے محبوب نے کبھی کسی کو تھپڑ کیا، اللہ کی قسم ہے آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی دشمن کو بھی گالی نہیں دی، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز بستر پہ گزار دیتا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے اس کو خبیث کہا ہے۔ اور یاد رکھ، یہ خباثت شیطان کی خوراک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واش روم جانے کی دعا بھی یہی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے، خبیث جننیوں سے۔ یہ خباثت شیطان کی خوراک ہے، بچا اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس خباثت سے، وگرنہ شیطان تجھے، تیرے بیٹے کو شکار کر سکتا ہے، پھر ایسا گھنونا جرم بھی تجھ سے یا تیرے بیٹے سے شیطان کروا سکتا ہے، آخرت کیا تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ کبھی جیلوں کی بھی باتیں سنا کر، ادھر لوگ ٹکرے مارتے، کہتے مولوی صاحب 4-5 منٹ کی بے صبری نے میری دنیا بھی برباد کر دی۔ اگر خبیث بن کے زندگی گزارے گا، پھر شیطان تجھے
شکار کر کے ایسا جرم کرائے گا، آخرت تو آخرت رہی، تیری میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ آدھی دنیا کے حکمران ہیں اور فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھا رہے ہیں، دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے خنجر نکال لیا، پیٹ پہ وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیے باہر، سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا۔ پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، فَأَخَذَ بِيَدِ عبد الرحمن فَقَدَّمَهُ، عبد الرحمن کے ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کے مسلح پہ کھڑا کر دیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ اللہ کی محبت جس خوش نصیب کو ملتی ہے اس کے ہاں اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نماز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا دوست تھا، یہ اللہ کا قریبی تھا، اللہ کا ولی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرا عمر کدھر ہے، عمر کو لاؤ۔ عمر فاروق تشریف لائے، کہا عمر اللہ پاک نے مجھے رات کو نا شہداء کے محلات دکھائے ہیں، میں شہداء کے محلات، شہداء کا تون دیکھ رہا تھا، ان میں سے ایک محل تو بڑا ہی دلکش تھا، میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا او جبریل یہ اتنا عالی شان بنگلہ کس کا ہے؟ جبریل بولے یہ قریشی نوجوان کا۔ آپ فرماتے میں نے کہا میں قریشی ہوں، کہا یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے۔ اللہ کی دوستی جس کو ملتی ہے اس کو سب سے زیادہ قیمتی چیز اپنی اولاد سے، اپنی تجارت سے، اپنے مال سے، اپنے دوستوں سے، اپنی گیموں سے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس کے ہاں فرضی نماز ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، خون اتنا بہہ گیا کہ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ کافی دیر گزر گئی، ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کے دوست تھے مسور بن مخرمہ، کہتے پیچھے ہٹو، اگر ان کے جسم میں کوئی رمق باقی ہوئی نا ضرور ہوش میں آ جائے۔ مجھے پتہ ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی چیز ہے، تم پیچھے ہٹو۔ پیچھے ہٹے، ان کے دوست نے کوئی میڈیسن، کوئی دوائی، کوئی سپریٹ نہیں سنگایا ہوش میں لانے کے لیے، بلکہ کیا بولا، کان کے قریب ہونٹ لگا کے صدا لگائی، الصلاۃ یا امیر المومنین، الصلاۃ یا امیر المومنین۔ ہائے امیر المومنین آپ کی فجر کی نماز جا رہی ہے۔ کانوں میں فجر کی نماز کی آواز پڑی، فوراً اس سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، کہتے ہاں ہاں و ہاں ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں ہاں نماز ہی تو ہے، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی اسلام نہیں جس کے پاس نماز نہیں ہے۔ پانی لاؤ، پانی لے کے آؤ۔ کہا امیر المومنین پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، ابھی عمر کی فجر کی نماز رہتی ہے۔ کہا آپ زخمی ہیں تیمم کر لیں۔ کہا نہیں میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ عمر کی آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔ موت و حیات کی کشمکش میں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام وضو کر کے نماز ادا کیے۔ آج پکے نمازیوں کی عجیب کیفیت ہے، تھوڑی سر درد و نماز بھول جاتے ہیں، خوشی آ گئی نماز معاف، غم آ گیا نماز معاف، نماز کی چھٹی نہیں دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نماز کی اتنی سختی کیا کرتے تھے، وَمَا يَتَخَلَّبُ عَنِ الصَّلَاةِ، کوئی بھی ہم میں سے فرضی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ نہیں ہوتا تھا ایسا کہ کوئی آ کے فرضی نماز بغیر جماعت کے پڑھے، کہتے ہیں نہیں کوئی بھی فرضی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں مسلم شریف میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا نا وہ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے فرضی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں الا منافق معلوم النفاق، ہاں کوئی کلمہ پڑھنے والے بھی نماز سے پیچھے رہ جایا کرتے تھے، جو فرضی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہم ان کے بارے میں یہی تبصرہ کیا کرتے تھے کہ یہ اوپر سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ اندر سے ہمارے پیغمبر کے دشمن ہیں۔
ہم ان کو منافق سمجھا کرتے تھے جو فرضی نمازوں سے پیچھے رہ جایا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا کیا تبصرہ کرتے تھے. ایک دن تو آپ فرضی نماز کے لیے مصلی کی طرف آ رہے ہیں نا، بلال نے تکبیر کہہ دی، آپ ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں پھر جاؤں. بخاری کھولیے. فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، جو ابھی اذان کی آواز سن کے فرضی نماز کے لیے مسجد میں نہیں نہ آئے، میرا دل چاہتا ہے ان کو آگ لگا دوں. میرے پیغمبر کو اتنا غصہ کس پہ آیا کرتا تھا؟ جو فرضی نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والا بے نماز تو ایک بھی نہیں تھا، سب نمازوں کے پابند تھے. شریف میرے محترم بھائیو، اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی فرضی نمازوں سے ملتی ہے. اللہ کے پیارے، اللہ والے فرضی نمازوں سے پیچھے نہیں رہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تاکید کرتے رہے. ساری زندگی کے باوجود جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام میں نے سنے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. او میری امت کے لوگوں، میں تو جا رہا ہوں، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا. یار تیرے گاؤں کے اندر اگر کوئی نافرمان بیٹا ہو نا، جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، لیکن اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وصیت کر جائے نا، تو اس گستاخ سے گستاخ بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے. وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا. ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے. کوئی خاص بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز پہ سختی کرتے رہے، نماز کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے بھی وصیت کر رہے ہیں نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے جس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے، ابکم و اعمی، جس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا. اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم ہتھوڑا ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے. آپ فرماتے ہیں سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے، وہ اتنی زور سے مارتا ہے اس کی آواز مشرق سے لے کے مغرب تک سنائی دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے بڑے پہاڑ پہ اگر وہ ہتھوڑا مار دیا جائے، ایک ضرب سے وہ پہاڑ مٹی بن جائے گا. اس ہتھوڑے سے اس کو سزا دی جا رہی ہے. سر کا قیمہ ہوتا ہے، وہ ہتھوڑا پھر اٹھاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر صحیح سلامت کر دیتا ہے. چیختا اور چلاتا ہے، لیکن صاحب اس کو تو سنائی بھی نہیں دیتا، اس کو ترس نہیں آتا، وہ پھر ہتھوڑا مارتا ہے. بار بار اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا تھا. آپ فرماتے ہیں اس کے چیخوں پکار کی آواز قریب کے جانور اور پرندے بھی سنتے ہیں، ان کو بھی درد بھری آواز سنائی دیتی ہے. لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمیکم من عذاب القبر. آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ میں نے بھی دل کے اندر آرزو کی ہے کاش میرا رب یہ درد بھری آواز زندہ انسانوں میرے امتیوں کو سنا دے، ان کو یقین آ جائے. آپ فرماتے ہیں دل چاہتا ہے میں یہ دعا کر دوں، پھر میں رک گیا ہوں، پھر میں ڈر گیا ہوں، پھر میں نے یہ دعا نہیں کی. اللہ کے رسول آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم نے وہ درد بھری آواز سن لی تو تم نے اپنی میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دینا، تو پھر آگ لگا دو، پھر جلا دو گے، پھر تمہارا دل قبول نہیں کرے گا، اپنی میت کو دفن ہی کر دے. آپ فرماتے اس کے ساتھ بار بار یہی معاملہ ہو رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل اس کو یہ اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا
ہاؤلاء الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جن کے سر نماز کا نام سن کے بھاری ہو جایا کرتے تھے، جن کے لیے دنیا کے مشکل سے مشکل کام آسان تھے، نماز پڑھنا بہت بھاری تھا، آج ان کے سروں کو ہلکا کیا جا رہا ہے۔ کب تک؟ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی۔ اتنی لمبی سزا سے کیا فرضی نماز کو چھوڑ دینے والا جرم معاف ہو جائے گا؟ نہیں۔ کوئی خاص بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز کی تلقین کی۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، اللہ فرشتوں کو کہے گا اس کے رجسٹر کھول لو، سب سے پہلے مجھے بتاؤ اس کی نمازیں کتنی۔ سب سے پہلا حساب نماز کا شروع ہو جائے گا۔ فرشتے گن رہے ہیں، اللہ اس کی نیکیاں تو بڑی، فری ڈسپینسری اس نے چلائی، راستے اس نے بنائے، فلٹر والے پانی اس نے لگائے، غریبوں مساکین کی خدمت اس نے کی، مسجد مدارس کے ساتھ تعاون یہ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ مسجدوں کو رشوت دیتا رہا ہے، شاید مجھے نماز معاف ہے، اس کی نمازیں تو ناقص ہیں، نمازیں اس کی پوری نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے فرشتوں یہ نیکی اس کی لے جاؤ، کہ نیکی اس نے میرے لیے نہیں کی، غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعاون، مسجد مدرسے میں چندہ یہ میرے لیے نہیں دیتا تھا، اگر میرے لیے یہ کرتا تو نماز کا بھی حکم تو میں نہیں دیا تھا، لے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب و خاسرہ، برباد ہو گیا جو نماز میں پھر۔ اللہ اعلان کرے گا، فیصلہ کرے گا، اے میرے فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو۔ اے اللہ کدھر؟ مع قارون و فرعون۔ اللہ فرمائے گا جہنم کے جس گڑھے میں فرعون جل رہا ہے وہیں اس بے نماز کو پھینکو۔ کلمہ پڑھنے والے بے نماز کو فرعون کے ساتھ جلایا جائے گا۔ او پتھر دل انسان، تجھ پہ قرآن حدیث اثر کیوں نہیں کرتا؟ ادھر کوئی تجھے آ کے جھوٹا انسان کہہ دے باہر ڈکیتی ہو رہی ہے، باہر جانے پہ تیرا دل کانپتا ہے، قبر کا ویزا کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی چل سکتا ہے، ادھر تجھے کون چھڑائے گا؟ جس کاروبار کی خاطر تو نمازیں چھوڑ رہا ہے کاروبار تیرا ساتھ جائے گا؟ جس اولاد کی خاطر تو نمازوں کو ضائع کر رہے ہو، نادان کروڑوں کی کوٹھیاں بنانے والے یہ تیرے جنازے کو 5 منٹ کے لیے بھی دیر نہیں کریں گے، وقت سے 5 منٹ پہلے تیرا جنازہ اٹھا لیا جائے گا، یہ سارے تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس بے نماز کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ گھر کے بغیر تو میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، تم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ لیکن سارے ہی اس کے دشمن بن گئے، انداز بدل گئے، محبت کے انداز بدل گئے، سب اس کو لے کے جائیں گے، سلیب پہ مٹی اتنی ڈالیں گے کہ یہ باہر نہ نکل سکے۔ بغت تو جان اور تیرا رب جانے، تو ہماری خاطر اپنے رب کو ناراض کرتا تھا، ان دنیا کی رنگینیوں کی خاطر، ان تعلقات کی خاطر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فیصلہ کرے گا اس کو فرعون کے ساتھ جہنم میں پھینک دو، جہنم میں جلے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اس کو جنت میں تلاش کر رہے ہیں، جنت میں ریسرچ مار رہے ہیں، میرا دوست کدھر ہے، میرا محلے دار کدھر ہے، میرا وہ رشتہ دار کدھر ہے؟ جنت کی ریسرچ ماریں گے، رزلٹ 9 میں آئے گا، پھر جہنم کی ریسرچ مارے گا تو ویڈیو سامنے آ جائے گی، یہ رہا میرا دوست، یہ رہا میرا محلے دار، یہ رہا میرا رشتہ دار، اس کو میں جنت میں تلاش کر رہا تھا، یہ تو جہنم میں جل رہا ہے۔
پھر ادھر سے جنتی اس سے لائیو ویڈیو کال کریں گے۔ صحابہ اس دور میں ایمان لے آئے تھے جب ویڈیو کیا آڈیو کال کا بھی تصور نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ کہتا ہے جنتی نواب جنت میں بیٹھے جہنمیوں سے لائیو گفتگو کریں گے، ویڈیو کال کریں گے، کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر۔ ہو جدی پشتی اہل حدیثوں، جدی پشتی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے، اکٹھے کھیلنے والے، اکٹھے پڑھنے والے، اکٹھے بزنس کاروبار کرنے والے، ہم جنت میں تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اب وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ پوچھئے شیخ صاحب سے، جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا اس پہ نماز فرض ہی نہیں ہے صاحب۔ اگر آپ نے آج کلمہ پڑھا ہے تو نماز آپ پہ آج فرض ہوئی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ 29واں پارہ قرآن پاک سورہ مدثر پڑھیے، پہلا جواب کیا کہیں گے؟ چیختے چلاتے ہوئے لم نکو من المصلین، تم دنیا میں پکے نمازی، ہم پکے بے نماز، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نُكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی ہم غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ادھر تو چیختے چلاتے ہوئے سیدھی بات کریں گے۔ یہ مجھے پاکستان کا نقشہ لگتا ہے، چیختے چلاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِزِينَ، ہم نے دنیا میں نمازیں کہاں سے پڑھنی تھی؟ ہم دنیا میں نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم نمازیوں کو بیوقوف سمجھتے تھے، ہم نمازیوں کو پاگل سمجھتے تھے۔ ایک نماز نہ پڑھنا، دوسرا ان کو بیوقوف سمجھنا، یہی جرم ہی ہمیں جہنم میں لے آئے۔ اللہ کا آگے قانون، میں کہتا ہوں اللہ کی شریعت کا سب سے سخت قانون ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان بے نمازوں کو اور نمازیوں کا مذاق اڑانے والوں کو قیامت کے دن کسی کی سفارش فائدہ ہی نہیں دے گی۔ آج تو شیطان نے دھوکے میں ڈالا نا، ایک کو حافظ بنا وہ اتنوں کو بخشوا لے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بے نماز کو کسی کی سفارش فائدہ ہی نہیں دے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، کوئی خاص بات ہوگی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، میں جا رہا ہوں نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی محبت فرائض کے بغیر مل ہی نہیں سکتی۔ اور تیسری حدیث قدسی کا تیسرا حصہ اور آخری بات، اللہ فرماتا ہے وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ فرائض کی پابندی کے بعد نفلی نماز کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، فجر کے سنتے، زور کے سنتے، عصر کے سنتے، مغرب کے سنتے، عشاء کے سنتے، یہ نفلی نماز پڑھ پڑھ کے میرا بندہ پھر میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اللہ اپنے اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ یعنی نفلی نماز کی پابندی سے پھر اللہ کی محبت بندے کو ایسے مل جاتی ہے، پھر بندہ جیسے کہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت نفلی نماز کی پابندی سے ملتی ہے۔ دیکھ ایک اللہ کے ولی کی داستان میرے محبوب پیغمبر نے سنائی ہے۔ یہ کون سا اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہے؟ معبد خانے میں نفلی نماز اکثر پڑھتے رہتے تھے، جب بھی ان کی ملاقات کے لیے کوئی آتا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب بھی آتا، جو بھی ملاقات کے لیے آتا، اس کو سلام کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ سلام پھیرے، کوئی بچوں کو دم کروانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی دعا کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک دن پورا گاؤں امڑ آیا، گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے آئے، مصلی پھینک دیا، گالیاں دینے لگے، مارنے لگے، اور پورے گاؤں نے
ان کے معبد خانے کو گرا کے زمین کے برابر کر دیا. کہا کیا بات ہے؟ رو رہا ہے تم تو میری بڑی عزت کرتے تھے, میرا بڑا احترام کرتے تھے, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے ہم تیری عزت کرتے تھے, تم نمازیں بڑی پڑھتے ہو, ہمیں کیا پتا ہے تم نمازوں بھی پڑھتے ہو اور گناہ بھی کرتے ہو, کیا ہوا ہے؟ کہا ہماری کمواری بچی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بچی کہتی ہے وہ بچہ تیرے گناہ کا نتیجہ ہے. یہ اللہ کا دوست ہے, روتا ہوا کہتا ہے مجھے پتا ہے پہلے تم مجھ پہ بڑا اعتماد کرتے تھے, لیکن آج تو میں قسمیں بھی اٹھاؤں تم میری قسموں پہ یقین نہیں کرو گے. اس کا ایک ہی راستہ ہے, دعونی اصلی رکعتین, تم مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور تم اتنے میں اس بچے کو لے آؤ, شاید بچہ ہی بول کے ہمارا اور تمہارا فیصلہ کر دے. نفلی نماز کی پابندی سے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے, بندہ اللہ کو جیسے کہتا ہے اللہ ویسے کرتا ہے. صاحب لوگ حیران ہیں یہ جنید کیا کہہ رہا ہے, پہلے دن کا بچہ بولے گا دعونی اصلی رکعتین, ہاں مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے بات کرتا ہوں, تم اس بچے کو لے آؤ. بوڑھوں نے کہا اس کی ساری زندگی مانتے رہے ہو, چلو آخری یہ بھی مان لو. وہ بچے کو لینے کے لیے چلے گئے, انہوں نے وضو کیا, اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. اللہ تیری عزت کرنے والے کی عزت خطرے میں, اللہ آج میں قسمیں بھی اٹھاؤں تو یہ لوگ میری قسموں پہ بھی یقین نہیں کریں گے. اللہ کوئی پیغمبر بھی نہیں جس پیغمبر پہ وہی آ جائے. آج میری عزت بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, اس پہلے دن کے بچے کو بلا دے. تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے, تو درختوں کو بھی بلا دیتا ہے, تو پتھروں کو بھی بلا دیتا ہے, تو دیواروں کو بھی بلا دیتا ہے. اے اللہ اپنی عزت کرنے والے کی عزت بچا لے. نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے التجا کر رہے ہیں, رو رو کے نماز ختم کی, آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے. لوگ حیران ہیں یہ جنید کیا کرنے لگا ہے. جو نماز سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. ایسا لوگ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اللہ ویسا بھی کر دکھاتا ہے. بچے کے قریب آئے, کہا یا غلام من ابو کو, بچے تم بولو تیرا باپ کون ہے. آج میری قسموں پہ بھی یہ لوگ یقین نہیں کریں گے, تم بولو گے تو فیصلہ ہوگا. پہلے دن کا بچہ بولا, کیا کہتا ہے ابھی رائل غنم, ابھی رائل غنم. لوگو میرا باپ جریج نہیں ہے, میرا باپ تو بکریوں کا چرواہ ہے. اگر فوراً پلٹے اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو, تم تو اللہ کے دوست ہو, آئندہ سے کبھی ہم تیری گستاخی نہیں کریں گے. ہم تیری اس معبد خانے کو سونے کا بنا دیتے. کہا نہیں, ہم سونے چاندی کو کہاں پسند کرتے, میرے لیے ویسا ہی محل بنا. نفلی نماز کے ذریعے پڑھتے پڑھتے بندہ اللہ کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا بلال کو بلایا اور آپ نے کیا فرمایا, او بلال جنت میں کو صرف ایک دفعہ تو نہیں گیا, صرف معراج کی رات نہیں کئی دفعہ گیا ہوں. ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشن علیک فی الجنہ. او بلال جنت میں کئی بار گیا, جتنی بار بھی گیا ہوں تم چلتے زمین پہ ہو, تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. اور بخاری کے الفاظ یوں ہیں, اخبرنی بارجا عمل عملتہ للہ. او بلال مجھے بھی بتا دو وہ کون سا عمل ہے جو صدیق و فاروق نہیں کرتا, جو عثمان و علی نہیں کرتا, جو باقی صحابہ نہیں کرتے, تم کرتے ہو, جس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ مقام دی ہے جو کسی کو نہیں ملا. عمل کرتے کیا ہو؟ سیدنا بلال کی آنکھوں میں آنسو ہے. عرض کرتا اللہ کا رسول وہی عبادت ہے, وہی آپ کی غلامی جو سارے کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں. ہاں ایک بات ضرور ہے, ما احدثت قط الا توضأت وصلیت رکعتین. جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں.
میں بے وضو نہیں رہتا۔ آج کے نوجوان اہل حدیث جدی پشتی سے جب کہو نا نماز پڑھ لے، اس کے کپڑے نہیں صحیح ہوئے، یہی بولتا ہے کپڑے نہیں صحیح۔ سیدنا بلال کہتے ہیں آقا میں بے وضو نہیں رہتا، جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں، وصلیت رکعتین، اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذاک العمل ذاک العمل، اے بلال تیرا یہی عمل اللہ کو اتنا پیارا ہے، تم چلتے زمین پہ ہو، تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ اس لیے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔